اب یہ حدود الہی کو توڑتے کیسے ہیں, انہوں نے توڑا کیسے؟ انہوں نے, قرآن کہتا ہے یہ نجوا کرتے ہیں, یہ بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, آپس میں پلاننگ کرتے ہیں خاموشی سے, چھپ چھپ کے, اور ان کی پلاننگ کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بعد میں مرتب ہونا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ نجوا کرتے ہیں کہ دنیا کو مصروف کیسے کرنا ہے. اب یہ پلاننگ کرتے ہیں, اب یہ ایک کوئی بھی اسپورٹس کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں دنیا کی, اور بولیں کہ مولانا کہاں کہاں سے لے کر آتے ہیں. اب یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. کھیلنا بری بات نہیں ہے, اسپورٹس ہونی چاہیے, اسپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے, ورزش ہو, سب کچھ ہو, ورزش کوئی خلاف نہیں ہے, ورزش تو انسان کی حیات ہے. لیکن یہ کرتے کیا ہیں, ایک گیم کو اتنا اوپر لے کر آتے ہیں دنیا میں کہ دنیا کے کسی کونے میں دو ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کر کیا رہے ہیں, انہوں نے نجوا کیا, انہوں نے سارے پروٹوکولز گیم کے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں. ایک ٹیم دوسرے کو ہراتی ہے اور اپنے آپ کو اقتدار پہ سمجھتی ہے, اور ایک پوری دنیا کی تعداد اس پر ہنسنے لگتی ہے, دوسری تعداد رونے لگتی ہے. کیا کیا انہوں نے, کتنے گھنٹے آپ کے ذہن کو قابو کیا ہوا, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہ بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں میچ فکسڈ ہے, کہتے بھی ہیں میچ فکسڈ ہوتے ہیں, پھر بھی دیکھ رہی ہے کون, اور پھر کمنٹس بھی کر رہی ہے واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے اور ہمارے ہمسائے کے درمیان میں کوئی میچ ہو جائے تو ہماری زندگی ختم, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت نماز نفل, مولا اللہ تعالیٰ معجزہ مانے کو میچ جیت جائے. یعنی کیا کیا, یعنی بیٹھ کے نجوا کیا, اس قوم کو مصروف کہاں کرنا ہے, کر رہے ہیں. کتنے ہمارے ذہن آکوپائڈ ہیں, کس طرح آکوپائڈ ہیں. آپ کچھ نہیں دیکھ لیں, آپ اپنے میرے پاس بھارت ابھی تو ایام ہے گفتگو, کتنا ٹائم ہمارا پبلک کا, اچھے خاصے لوگوں کا, رات 8-7 بجے سے لے کر 11-12 بجے تک ٹی وی کے ٹاک شو میں گزرتا ہے ہمارا. ہوتا کیا ہے, ایک ٹی وی پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں, پھر وہی لوگ دوسرے چینل بیٹھ جاتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, پھر وہی لوگ ان کو بیٹھ جاتے ہیں, وہ دیتا ہے. کر کیا رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا. ہوتا کیا ہے نتیجہ, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کر کیا رہے ہیں, میرے آپ کے ذہن کو آکوپائڈ کیا ہے. کئی گھنٹے تک ہم ان کے بتائے ہوئے تجزیوں کو اپنی زندگی گزارنے کا, اور حل, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی بہہ رہا ہے, نکاسی کا نظام نہیں ہے, بجلی کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے, شہر کا ٹریفک آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ گھمائے رکھو. یہ عزیزان محترم, یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ پلانڈ ہے, پلان. یہ بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے انہیں آکوپائڈ کریں, ان کے ذہنوں کو اتنا دبا دو کہ ان کی صلاحیتیں ابھر ہی نہ پائیں. یہ کر رہے ہیں صبح شام, ان کا کام ہی یہی ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں, یہ پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے, پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. خبر بنانی کیسے ہے, خبر دکھانی کیسے ہے, اصل خبر ہے کیا اور اصل خبر بتانی کیا ہے, چھپا دیں. آپ دیکھ لیں, آپ جو صحیح خبریں ہیں وہ, یہ تو اب تو بہرحال سوشل میڈیا اتنا پھٹ گیا ہے کہ آپ روک ہی نہیں سکتے اصل خبر کو, آپ پہنچ ہی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بڑے بڑے میڈیا سے آپ کو کوئی بھی اصلی خبر آئے گی نہیں. خبر چھوٹی سی کو یہ بناتے کیسے, فلانی جگہ ایک کوئی گر کے مر گیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, اس کو اتنا ٹریگر کریں گے, اتنا چلائیں گے, اتنا بولیں گے, آپ بولیں گے وہ بہت حالات خراب ہیں, بڑے مسائل ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ ذہنوں کو مریض کر دو, کیونکہ یہ مریض ہوں گے تو یہ اللہ کے حدودوں کو توڑ پائیں گے اور ہمارے حدودوں میں داخل ہوں گے. ذہنی مریض کر دو, فرسٹریٹ کر دو انہیں, تھک جائیں یہ.
زندگی کا ان کے پاس کوئی کامیابی کا راستہ نہ ہو. پھر جب جوان فرسٹریٹ ہوتا ہے، تھکتا ہے، سارے کام کرتا ہے، جب اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ نشے کرتا ہے، وہ کوئی اور غلط کام کرے گا، وہ کچھ اور کرے گا. کیسے کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو آکسیجن نہیں دے رہے. آپ اس کو آکسیجن نہیں دے رہے، آپ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہے ہیں، وہ مر جائے گا. اس حالت میں ان کو زندہ رکھو کہ یہ زندہ بھی ہوں لیکن مردہ ہوں. کنٹرول رکھو ان کو، ہر چیز سے کنٹرول رکھو. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نجوا کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس پوری پلاننگ کا اثر یہ ہے. لیکن ہم غافل ہیں اور ہمیں بتائے بھی کون؟ ہم تو ممبر پہ بھی آ کے اپنے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے مسئلے ختم نہیں ہوتے، محلے کے، گلی کے، مسجد کے، ٹرسٹوں کے، تنظیموں کے، کچھ نہیں ہوتا تو نوخانوں کے، اس کے، ذاکروں کے. ہماری تو باتیں یہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اب آپ بولے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بھی پلان ہے. پلان بیٹھ کر پلاننگ کی جاتی ہے محرم سے پہلے کہ کیا چیز اس محرم میں ان کے ذہنوں کو آکوپائڈ کرے، کس طرح انہیں آپس میں لڑوایا جائے، کس طرح ان کو اصل ہدف سے دور کر کر کسی اور ہدف کی طرف لگایا جائے. پوری کوشش ہوتی ہے. اور اپنے کارندے پھیلائے ہوئے، ہر جگہ کارندے پھیلائے. کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے، کوئی بھی چیز. حتیٰ آپ کے بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہیں وہ بھی پلانڈ ہے. کون سا کارٹون دیکھنا ہے، کون سا نہیں دکھانا ہے ان کو، اور جو دکھانا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. کون سا گیم بچے موبائلوں میں ہر وقت کھیلتے ہیں، سب پلان ہے. اتنی پلاننگ کی ہے اس نے کہ کچھ لوگوں نے ہے. اثرات پوری دنیا لے رہی. کیسے لے رہی ہے؟ 90% سے زیادہ دنیا کی کمپنیاں جو میڈیا کی ہیں وہ صرف 6 کمپنیوں کے پاس ہے. 90% میڈیا دنیا کا 6 کمپنیوں کے پاس صرف. سارے یہودی ہیں، سارے یہودی. کیوں؟ بیٹھ کے پلاننگ کی ہے انہوں نے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتے، ہر جگہ تو قبضہ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ ان جوانوں کے ذہنوں کو قبضے میں لو، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، یہ ہمارے ہو. اور وہ کامیاب ہو گیا. پوری دنیا میں وہ اس پہ کامیاب ہو گیا. کیا کیا اس نے؟ جوان حرام کر رہا ہے، جوان حلال نہیں کر پا رہا، حرام کر رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہاں بیٹھ کر یہاں میں اللہ کے حدود توڑوا رہے ہیں. آپ سے حدود توڑوا رہے ہیں اور دوسرے حدود. اور ڈراموں کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے؟ حلال حرام نہیں ہے، ناجائز تعلقات ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کون سا ڈرامہ آپ کو نماز، اللہ کی طرف، محبت کی طرف سکھاتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. میں دیکھتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بھلا انفارمیشن مل جاتی ہے. کون سا ڈرامہ ہے؟ ہر ڈرامے میں طلاق ہو رہی ہے، اس سے لڑ رہے ہیں، اس سے لڑ رہا ہے، وہ بھابھی سے لڑ رہے ہیں، وہ پھوپھی سے لڑ رہے ہیں، وہ ساس سے لڑائی ہو رہی ہے. کیوں ہے یہ؟ معاشرے میں ان کو دکھا دکھا کے ان کے گھر توڑو، ان کے گھر توڑو، ان کے ذہنوں کو ایسا کرو. حدود الہی کیسے توڑ رہا ہے وہ وہاں سے بیٹھا ہوا یہاں پہ؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے پلاننگ کی ہے، نجوا کیا ہے اس نے. مگر اب اس کو کون توڑے گا؟ کون توڑے گا؟ اس کے حدود تبھی ٹوٹیں گے جب اللہ کے حدود صحیح قائم ہوں گے. اور وہ اللہ کے حدود صحیح کیسے قائم ہوں گے؟ جب اصل ولایت نظام میں آئے گی. اصل ولایت کو پہلے دن سے انہوں نے پریس کیا ہے، دھکا دیا. ولایت نہیں. امام علی ہاں اچھے ہیں، سب صحیح ہے، لیکن ہم خود کریں گے. امام حسن، امام حسین آئے، ایکسٹریم پر لا کر امام حسین کو ہٹانے کی کوشش. اس کے بعد ہر امام کو اپنی سرویلنس میں رکھا. کوئی امام کس سے بات کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. یہ چند کچھ سال جو تھے جن میں آپس میں ان کے اختلاف ہوئے، 2 ائمہ، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور میں وقت ملا ائمہ کو تبلیغات کرنے کا. کیوں؟ یہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے.
اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ہر امام کو، امام موسیٰ کاظم کو 14 سال زندان میں کیوں رکھا ہے؟ امام تقی جو ہیں وہ 9 سال کے 8-9 سال کے امام بن رہے ہیں، 7 سال کے، ٹینشن کیوں ہے انہیں امام سے؟ کیا کر لیا ایک شخص؟ 25 سال میں شہید کر دیا۔ امام حسن عسکری کو سامرا میں نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیتے، جو نامے لیٹر بھی آتے تھے تو وہ ٹھیلے پہ سبزی بیچنے والا آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، وہ آ کے امام کو لیٹر دے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کا ولی اگر نظام میں آ گیا تو حدود الہی قائم ہو جائے۔